خصوصاً على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد حمد و صلوات. معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک ایک عظیم صحابی رسول اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے اور فرما بردار اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون کا اعزاز بھی بخشا، ان کا یوم شہادت اسی ماہ مبارک کی 7 تاریخ کو ہے، جمادی الاولیٰ 34 ہجری کے حوالہ سے. تو آج حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت کے حوالہ سے انشاءاللہ آپ کے جملہ جو پہلو ہیں ان کا احاطہ کریں. ایک آیہ مبارکہ کا حصہ اور ایک حدیث مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے. آئیے سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں. ارشاد رب ذوالجلال ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اب آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، چونکہ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کا جو تعلق ہے وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے ساتھ، تو چونکہ آج شخصیت ان کی ہماری زیر گفتگو آئے گی خطبہ میں، تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آیہ مبارکہ بھی وہی تلاوت کی جائے جو ان کے حوالہ سے اللہ نے نازل فرمائی. اب اس کا شان نزول ذرا پس منظر سماعت کر لیجئے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ آپ چونکہ پیدائشی طور پہ مدینہ منورہ کے ایک کنارے میں رہنے والے تھے اور وہاں پر آپ قبیلے کے بڑے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، تو وہاں پر آپ کے بہت ساری ایک آبادی تھی وہاں یہودیوں کی، جن کے ساتھ آپ نے کچھ معاہدے کیے ہوئے تھے کہ جی اتنے عرصے تک آپ ہماری طرف نہیں آگے بڑھیں گے، ہم تمہاری طرف نہیں بڑھیں گے، اتنے عرصے کے لیے ہمارا اختلاف یا جنگ جو ہے وہ جنگ بندی کی صورت میں رہے گی. یہ مسلمان ہونے سے پہلے کی بات ہے. جیسے عرب میں عام طور پر قبائل کی لڑائیاں یہ ان کا معمول تھا، قبائل لڑتے تھے، جگڑتے تھے. اور ظہور اسلام سے پہلے شاید پچھلے جمعے میں نے کچھ عرض کیا تھا اس حوالہ سے کہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ظہور اسلام سے قبل جو عرب معاشرہ تھا اس کے کیا حالات تھے.
اس پر میں نے 2-4 منٹ لاسٹ جمعہ آپ سے بات میں نے کی تھی، تو ریوائز میں نہیں کرتا، اشارہ دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ تو آپ نے ان اختلافات کی صلح کے طور پر جو جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہوا تھا وہ یہودیوں کے ساتھ تھا۔ ظاہر ہے یہ لوگ تو یہودی نہیں تھے، یہ بت پرست لوگ تھے، یہودی ظاہر ہے وہ اہل کتاب تھے، تو اختلافات تو ان کے بھی ایک عرصہ سے چل رہے تھے۔ تو جب آپ مشرف با اسلام ہوئے تو اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے فلاں یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے اور ہمارا فلاں فلاں کے ساتھ ایک دوستی کا معاہدہ بھی ہے۔ تو اس پر آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، تو اس وقت جبریل حاضر خدمت ہوئے اور یہ آیہ مبارکہ کے الفاظ لے کے آئے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے آپ ہمارے عبادہ سے یہ فرما دیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ جب دائرہ اسلام میں آگے ہو تو اب یہود و نصارہ سے دوستیوں والے تعلق ختم کر دو۔ اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کا پس منظر اس لیے میں عرض کر دیا میں نے تاکہ آپ کے ذہن نشین یہ بات رہے کہ اس آیت کا حضرت عبادہ بن صامت کی ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو اس کے بعد جو ہی آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے فوراً فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے گا، عبادہ بن صامت نے اسی لمحہ ساری اپنی دوستیاں جو پہلے تھیں وہ ختم کر دی، اب میری دوستی صرف انہی کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم دیا گیا۔ تو آپ کا دائرہ اسلام میں آنے کا جو معاملہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، تو آپ کو جب یہ بات پہنچی کہ مکہ کے اندر مکہ مکرمہ میں ایک شخصیت ہے جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے، انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، آپ 5-6 قبیلے کے لوگوں کے ساتھ آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ جا کر دیکھتے ہیں، چونکہ آپ پیدائشی طور پر بڑے ذی شعور اور بڑے ذہین آدمی تھے، آپ کے بارے بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں کہ آپ اسلام سے پہلے بھی بڑے دانش مند قسم کے انسان تھے، دانشور تھے، اور ہر چیز کو بڑے عقلیات کے ساتھ اور قیاس کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ اور اگر یہ غور کیا جائے کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ انتہائی فطری دین ہے، انتہائی سمجھ بوجھ والا دین ہے اور بڑی سمجھ اور دانست والا دین ہے۔ اگر کوئی شخص غور اور سمجھ کے ساتھ بھی اگر ہمارے دین کا مطالعہ کر لے تو وہ دلی طور پر اس دین کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ اعجاز ہے ہمارے دین اسلام کا۔ ہم تو جو کہ سنے سنائی مسلمان ہیں نا جی، ہم نے نہ محنت کی ہے، نہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، نہ ہمارا مطالعہ ہے، نہ ہم نے اتنا سیکھا ہے اسلام کو، نہ ہم نے اتنا دین کو پڑھا ہے۔ اگر کبھی آپ کی نشست مستشرقین کے ساتھ ہو جائے، مستشرقین عیسائی اور یہودی وہ اورینٹیلز ہوتے ہیں جو اسلام پر ریسرچ کرتے ہیں، میرا ایک عرصہ گزرا وہاں اورینٹیل کالج میں، تو یقین کریں وہ لوگ اب ظاہر ہے اڑے ہیں یا اللہ کی طرف سے ان کے مقدر میں وہ ہدایت نہیں ہے، لیکن جو جو باتیں انہوں نے اسلام کے بارے لکھ دی ہیں، انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنی باتیں جاننے کے بعد اور لکھنے کے بعد یہ مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ سے ہدایت کی ہم دعائی کرتے ہیں، لیکن اس کے قلم سے یہ لکھا جانا، ایک عیسائی یا یہودی کے قلم سے یہ لکھا جانا کہ ہمارا جو عیسائیت ہے وہ بھی کامل اور پرفیکٹ نہیں ہے، اور جیوز کا یہ لکھنا رائٹرز کا کہ ہماری جو یہودیت ہے وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے ہر لحاظ سے، ہر ٹاپک اس میں نہیں ملتا، لیکن مسلمانوں کا دین ایسا ہے کہ جس نے دنیا کا کوئی پہلو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ میں تحریر بتا رہا ہوں یہودیوں کی، اورینٹیلز کی، عیسائیوں کی، چونکہ وہ ہم سے بہت زیادہ اس حوالے سے وہ اپنے اپنے معاملات کیڑے نکالنے کے لیے گرچہ پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اپنے طور پہ کرتے ہیں، یہ بات طے ہے۔ اگر وہ اس نظر سے پڑھ لیں جو محبت کی نظر ہے
تو میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق بھی نصیب فرما دے۔ اصل میں ہمارے ہاں بہت محدود سے پہلو ہیں۔ میں اکثر خطبات جمعہ میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اسلام کو بہت سکیڑ رکھا ہے، ہم نے اسلام کو بہت لمیٹڈ کیا ہوا ہے، حالانکہ اسلام لمیٹڈ نہیں ہے، اسلام اتنا سکڑا ہوا دین نہیں ہے، مذہب تو ہے ہی نہیں۔ کیونکہ ہماری جنریشن ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، باقی چیزوں پہ رہتی ہے، تو وہاں سے جو وہ سنتے ہیں ظاہر ہے وہ بیچارے بھی کیا کریں، ان کا سورس جو نالج گین کرنے کا وہی ہے، تو وہاں بھی چونکہ لفظ چل رہا ہوتا ہے مذہب، مذہب اسلام، اسلام مذہب، مذہب اسلام، تو یاد رکھیے مذہب نہیں ہے ہمارا بھی اسلام، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، بزرگ اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ جہاں آپ بچوں کو اے بی سی تک سکھاتے ہیں وہاں اپنا دین بھی تو سکھائیں نا، یہ بھی تو ذمہ داری میں شامل ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں منع نہیں کر رہا، اے بی سی بھی سکھائیں انہیں، جناب آپ جمع تفریق بھی سکھائیں، آپ انہیں فزکس، کیمسٹری، بایو بھی پڑھائیں، ضروری ہے۔ سائنس بھی اسلام سے ہے، یاد رکھیے گا، میڈیکل بھی اسلام سے ہے، یہ فلکیات کا علم بھی اسلام سے ہے۔ اگر آپ کبھی غور کریں نا جی، میں آج ہی صبح ایک انگلش اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں پروفیسر نکلسن کا میں نے ایک سینٹنس پڑھا، اس نے کہا کہ جب میں مسلم کمیونٹی کو دیکھتا ہوں تو میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ مسلمان سائنسی علوم میں سب سے زیادہ فراخ تھے۔ یہ پروفیسر نکلسن کا جملہ ہے، سائنسی علوم میں مسلمان سب سے زیادہ فراخ تھے۔ کیا مطلب؟ کہ جتنا علم و فن مسلمان سائنسدانوں نے دنیا میں تقسیم کیا ہے کسی اور کمیونٹی نے نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیں، کبھی اس پہ سٹڈی کر لیں آپ۔ سب سے پہلا کیمرہ ایجاد کرنے والا کون ہے؟ سب سے پہلا دنیا کے اندر کیمیکل بنانے والا کون ہے؟ سب سے پہلے دنیا کے اندر یہ آپ کی جو گھڑی اور واچ جس کو آپ کہتے ہیں، جو وقت بتاتی ہے، یہ بنانے والا کون ہے؟ آپ ساری یہ چیزیں دیکھ لیں گے کہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ تو آپ کو نام کیا ملیں گے؟ ابن الحسن، خارزمی، فیثاغورس، رازی، جابر بن حیان۔ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب یہ کیمسٹری پڑھتے ہیں یا فزکس پڑھتے ہیں تو اس کے آغاز میں ان کا تعارف پہلے ہوتا تھا، اب تو یہ بھی ختم کر دیا گیا۔ تو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، یہ سارے کے سارے یہ قرآن کے مفسر بھی ہوا کرتے تھے، بہترین سائنسدان بھی ہوا کرتے تھے۔ لیکن میں نے عرض کیا نا جی، ہم نے اسلام کو بہت لمیٹڈ کیا، محدود کر دیا، حالانکہ اسلام میں معیشت بھی ہے، اسلام میں اقتصادیات بھی ہے، اسلام میں آپ کی تہذیب و ثقافت بھی ہے، اسلام میں سیاست بھی ہے، اسلام میں ریاست بھی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہاں ہمارے پاکستان میں تو بدقسمتی ہے، چونکہ میرا موضوع نہیں، نہ میں سیاست یہاں کی اس پہ بات کرتا ہوں، یہ ٹاپک میں نے کبھی رکھا ہی نہیں، نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ اگر دنیا میں آپ غور کریں اور اس پر کسی اور سے آپ رائے لے لیں تو دنیا کے اندر سب سے بہترین جو ریاست کے اندر سیاست آپ کو ملے گی وہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی۔ سب سے عظیم ترین ریاست جو ریاست مدینہ منورہ ہے، ریاست مدینہ، یہ نام لے لینا کام یہ بڑا آسان ہے، ریاست مدینہ کے لیے بڑی بڑی قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ریاست مدینہ سے سب سے پہلے گھر سے شروع ہونا پڑتا ہے، سب سے پہلے جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہاں سے آغاز کرنا پڑتا ہے۔ ریاست مدینہ کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے کے آگے بڑھ جاؤں۔ ریاست مدینہ کے جو بانی ہیں آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنے عظیم شخصیت اور سیاستدان ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اگر یہ جو قبیلہ مخزوم کی فاطمہ نامی عورت ہے نا، اس نے چوری کی اور اسامہ تم اس کی سفارش کر رہے ہو نا، اگر فاطمہ بنت محمد میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے ریاست،
کے اندر سیاست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم ڈیوائیڈ ہو گئے، ہم تقسیم ہو گئے. یہاں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو حالات مسلمانوں کے ہوئے، آج تک ہم اس سے باہر نہیں آ سکے. ہمیں تقسیم کر دیا گیا، ایک حصہ بنا دیا گیا صرف دینی تعلیم کا، اور ایک حصہ بنا دیا گیا علوم عصریہ کا، جدید علوم کا، اور ایسی دیوار کھینچی گئی درمیان میں کہ دین والے مدارس والے ادھر نہ آئیں اور ادھر والے مدارس میں نہ آئیں. اور ہم ایسی تقسیم کا شکار ہوئے کہ نہ یہ صحیح انداز میں چل سکے جو دین والے تھے، اور نہ وہ چل سکے جو یونیورسٹیز میں تھے. اب ہوا کیا، یونیورسٹیز والوں کے دلوں میں نفرت ہے مدارس والوں کی، اور مدارس والوں کے دلوں میں نفرت ہے یونیورسٹی والوں. یہ حقیقت ہے. اس لیے کہ میں دونوں جگہوں پہ رہا ہوں. مدرسے میں الحمدللہ دورہ حدیث کے بعد تخصص والفقہ تک میں نے زندگی ساری گزاری، تقریباً وہ میری زندگی کے 12-14 سال بنتے ہیں. اور پھر سکول ایجوکیشن سے لے کر پی ایچ ڈی پنجاب یونیورسٹی، یہاں تک میں نے پورا وقت گزارا آپ کا یونیورسٹی کا. تو دونوں کو بڑے قریب سے دیکھا، وہاں رہا، دونوں علوم سیکھے. مدرسے میں آتے تھے تو وہ یونیورسٹی کے لوگوں کو زد و کوب کرتے تھے اور برائیاں کرتے تھے، اور جب یونیورسٹی میں آتے تھے وہ مولویوں پہ اٹیک کرتے تھے. اچھا، میں بڑا عجیب ہوتا ہے، ظاہر اس وقت تو ہم اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے. انسان سیکھتا ہے جب اپنی عملی زندگی میں آتا ہے، پریکٹیکل لائف میں آتا ہے. اب سمجھ آئی، اس وقت تو طفل مکتب تھے. اب اندازہ ہوا جو سکول میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، وہ بھی کلمہ گو ہے، جو مدرسے میں ہے وہ بھی کلمہ گو ہے، وہ بھی اسی رسول کا دین اور اسلام کا نام لے رہا ہے اور کلمہ پڑھنے والا ہے. جو ادھر بیٹھا ہے وہ بھی اسی کا نام لیوا ہے. دونوں میں نفرتیں بڑھتی چلی گئی، اور ایسا انگریز نے ہمارے ساتھ ایک چال کھیلی کہ ان پہ تلوار کی بھی اب ضرورت نہیں رہے گی، یہ خود ہی آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے. کیا ایسا نہیں ہے؟ آج کلین شیپ اور داڑھی والے میں نفرت پائی نہیں جاتی. یہ کہاں سے آئی نفرت؟ حالانکہ وہ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتا ہے. یہ نفرتوں نے کہاں سے جنم لیا؟ اس کی بنیادی وجہ تعلیم ہے. جب جاپنیز پہ حملہ ہوا نا، انہیں ختم کیا گیا، تو جاپنیز نے کہا ہم سے ہماری معیشت بھی لے لو، ہماری سائنس بھی لے لو، ٹیکنالوجی بھی لے لو، ہمارا پورا ملک بھی ہم سے لے لو، لیکن ایک چیز ہم پہ رحم کرو. کیا کرو جی؟ ان کا بتائیں. ہمارا جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے نا، جو نظام تعلیم، وہ ہم سے نہ چھینو. ہم سے جو نظام تعلیم ہے وہ ہم سے نہ چھینو. اور کیا ہوا؟ چند سالوں کے بعد جاپنیز دوبارہ اٹھے، آزادی لی، اور اس وقت پوری دنیا میں ٹیکنالوجی میں سب سے آگے کون جا رہے ہیں؟ جاپنیز جا رہے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے. یہ ایجادات بھی اسلام ہے، گاڑی بنانا بھی اسلام ہے، مائکرو فون بنانا یہ بھی اسلام ہے، یہ سامنے کیمرہ ہے یہ بھی اسلام ہے، یہ موبائل فون ہے یہ بنانا بھی اسلام ہے. اور یہ سب کس نے بتانا تھا؟ ہمیں دین نے، قرآن نے. ہر چیز، تمام علوم، اس کا اصلی ماخذ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے. وہ قرآن پاک ہے. آپ کبھی بایولوجی کی بک نکالیں، اس سے پہلے کیا لکھی ہوتی ہیں جناب؟ آیتیں قرآن کی. پورا جو آپ کا گائناکالوجسٹ کا پورا نظام ہے، اس کو جتنا قرآن نے بیان کیا، میں نے بڑی تسلی سے آیات بار بار پڑھی ہیں، اتنا کسی گائناکالوجسٹ بڑے ڈاکٹر نے بھی بیان نہیں کی جتنا قرآن نے بیان کیا. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، کنگ ایڈورڈ کے پڑھے ہیں، ان سے میری بڑی تفصیلی اس حوالے سے ڈیبیٹ رہتی تھی اور آیات. اسی طرح آپ کیمسٹری کو دیکھ لیں، آپ فزکس کو دیکھ لیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بربادی یہاں پھری کہ ہمیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک دینی تعلیم اور ایک دنیاوی تعلیم. یاد رکھیے گا، تعلیم کوئی دینی دنیاوی نہیں ہوتی، تعلیم ہی تعلیم ہے، اور یہی اسلام کا حسن ہے. اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف تو میں بعد میں جاؤں گا. پہلے آئیے جو قرآن پاک ہمیں کہتا ہے، قرآن پاک ہمیں کیا فرماتا ہے؟ قرآن پاک یہی فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن کے الفاظ.
قرآن ہی کہتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی تقسیم آپ کو نظر آئی؟ نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، جنہیں علم دیا گیا ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ یہاں کوئی تقسیم آپ کو نظر آئی؟ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہ ہم ایک سازش کا شکار ہوئے، میں نے عرض کیا 1857 کے بعد، اور آج تک ہم اس سے نہیں نکل پائے۔ اللہ کرے کہ کبھی وہ وقت آئے، اللہ ہماری نظریں کبھی وہ دیکھ ہی لیں کہ ہم دوبارہ سے اپنے اسلاف والے طریقے پہ آ کر اس بات پہ آ جائیں۔ تو آئیے، میں عرض کر رہا تھا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑے ذی شعور تھے، بڑے ماہر تھے اور بڑے سمجھدار تھے دور جاہلیت میں بھی۔ تو جب آئے نا جی، انہوں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو دیکھا، آپ کے فرامین کو سنا، آپ کی بات کو سنا۔ یہ 5-6 لوگ آئے تھے، زیادہ نہیں تھے، وہاں مدینہ منورہ سے۔ تو تب تو خیر یثرب تھا، مدینہ منورہ تو بات پہ بنا، یثرب سے آئے۔ تو اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ تو جب حاضر خدمت ہوئے، باتیں سنی، تو آپ سب سے پہلے آگے بڑھے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یہ معاہدے والی جو بات میں نے شروع میں عرض کی، اس پر پھر یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے۔ آپ پھر ہجرت کا زمانہ آ گیا۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، تو اس وقت آپ مواخات میں باقاعدہ شریک ہوئے، آپ بھی اس مواخات کا حصہ رہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جب غزوہ بدر ہوئی 2 ہجری کے اندر، تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں آگے بڑھ کر آپ وہاں پر موجود رہے۔ اور اس کے بعد جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی شریف کے ساتھ جو ایک چبوترا بنایا جسے صفہ کہا جاتا ہے، تو اصحاب صفہ، یہ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی، یہ اسلام کی پہلی ایک باقاعدہ یونیورسٹی تھی صفہ، جس میں سے عظیم لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے اسکالر پیدا ہوئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق جیسے اسکالر آپ کو نظر آئیں گے، جن میں آپ کو فاروق اعظم جیسے اسکالر نظر آئیں گے، جن میں سیدنا علی مرتضیٰ، عثمان غنی، ذوالنورین اور جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم لوگ، حضرت حذیفہ بن یمان جیسے لوگ، یہ آپ کو نظر آتے ہیں جو بڑے بڑے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں سے آگے بڑھے اور دنیا میں اپنا پیغام پہنچایا۔ تو آپ نے آپ کو یہ سعادت ملی، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت فرمائیں اور آپ یہ مجھے اعزاز دیں، یہ جو صوفہ پہ یہ سارے طالب علم ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، چونکہ میرا یہاں گھر قریب ہے اور میں یہاں کا پرانا باسی ہوں، یہاں رہنے والا ہوں، یہ مہاجرین لوگ باقی ہیں، تو میں ان کا کھانے پینے کا اور ان کا خیال کا پورا اہتمام اگر آپ مجھے عطا فرما دیں تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب اس سے ایک جو بڑا اہم چیز ملتی ہے وہ ہے علم دوستی۔ مسلمان جو ہے وہ علم دوست ہوتا ہے، مسلمان کو علم دوست ہونا چاہیے، اور مسلمان کی جو بڑی پہچان ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور یہ وہ اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ آپ اپنے پیارے حبیب کو اللہ نے دعا پتہ کیا سکھائی ہے؟ وہ دعا پہ کبھی غور کیا کیجیے، لکھی تو آپ بارہا مرتبہ پڑھتے ہوں گے سکولوں کی دیواروں پہ بھی اور گھر میں قرآن میں بھی، لیکن اب کے بار غور کر کے اس پہ پڑھنا یہ سابقہ سینیریو کے ساتھ کہ اللہ سکھا رہا ہے اپنے محبوب کو جو دعا، وہ دعا کیا ہے؟ قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ سرکار کو تو ظاہر علم کی کمی نہیں تھی، یہ دعا بنیادی طور پر مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن حقیقت میں یہ پیغام کس کو بتایا جا رہا ہے؟ آپ کو اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اپنے علم کو بڑھائیے۔ اور ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک میرے ذہن میں آ گئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جس کی آنے والی دوسری صبح پہلی صبح سے بہتر نہ ہو۔ یہ حدیث رسول ہے۔
اور اس کو آپ ہر جگہ لے جا سکتے ہیں، علم میں، معیشت میں، تہذیب میں، ثقافت میں، عبادات میں، معاملات میں، تمام چیزوں میں۔ گویا آج یہ لوگ بعض دفعہ جو یہ بات کرتے ہیں اور لوگ یہ اسلام پر ایک دھبا اور داغ لگانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں کہ اسلام اور اسلام والے جو ہیں یہ کنزرویٹو ہیں، تقیہ نوس ہیں۔ دنیا کے اندر جتنا جدیدیت کا پیغام دینے والا اسلام ہے، دین ہے، دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں۔ واحد میں نے کہا مذہب نہیں ہے ہمارا، یہی تو فرق ہے، باقی مذاہب ہیں، اسلام دین ہے۔ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام کیا ہے؟ دین ہے، اور اس کا نام اللہ نے قرآن میں دین رکھا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب یہ اسلام ہے جو جناب ہر زمانے کے مطابق گھڑ سواری بھی سکھاتا ہے، یہ اسلام ہے جو شمشیر زنی بھی سکھاتا ہے۔ ظاہر زمانے میں جو سورس آف پروٹیکشن تھا وہ تلوار تھی اور گھوڑا تھا، اور آج کا کیا ہے؟ وہ آپ کا ایٹم ہے، وہ آپ کے ایروپلینز ہیں، آپ کا بہترین جو ہے یہ سول ایویشن کا سسٹم ہے، یہ اس کی ایک طرز ہے۔ تو اسلام جہاں آپ کو صرف اسلام نمازیں پڑھنے آپ کو نہیں سکھاتا، میں نے عرض کیا اسلام کو لمیٹڈ کیا گیا، اسلام کو محدود کیا گیا، اور ایک کوشش کی گئی، اور یہ بھی یہود و نصارہ کی کوشش ہے، جیسے ان کا مذہب صرف چرچ تک محدود ہے، انہوں نے کہا ان کے دین کو بھی مسجد تک محدود کر دو، بس یہ ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا اسلام جو ہے وہ مسجد تک محدود نہیں ہے، ہمارا اسلام وہ ہے جس کا بانی جیسا شوہر دنیا میں کوئی شوہر نہیں ہے۔ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بزنس مین کائنات میں کوئی نہیں ہے، آپ جیسا بڑا ریاست کا فرما روا کوئی اور نہیں ہے، آپ جیسا انسان پڑوسی آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے، آپ جیسا ایک سپہ سالار کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ گویا میں کس کس موضوع پہ لے کے چلوں آپ کو، کس کس چیز پہ آپ کو لے کے چلوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی جوتے گانٹ رہا ہے نا تو اس کو اپنا سر شرمندگی سے یا پریشانی سے اس کو روزی نہیں کمانی چاہیے کہ میں جناب موچی ہوں اور جوتے گانٹ رہا ہوں۔ آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے گانٹ کر موچی کے سٹیٹس کو بھی بلند فرما دیا ہے۔ جب کوئی اس پہ کوئی بات کرے اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کی اگر وہ جرت کوئی کرے تو کلمہ گو کو پہلے سمجھ لینا چاہیے میں اس کو حقیر نہیں سمجھوں گا، میں اپنے نبی کو حقیر سمجھوں گا، کیونکہ یہ کام میرے نبی نے بھی کیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا، یا تو بڑے سٹیٹس کا ہے تو بڑی اس کی مثالیں مل جائیں گی، اگر غریب ہے تو غربت والی مثالیں مل جائیں گی۔ یہ واحد ذات ہے کائنات کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ کے لیے بھی نمونہ دیا، متوسط طبقہ کے لیے بھی نمونہ دیا، اور غریب و نادار کے لیے بھی نمونہ، اور فقر والے کو بھی کیا فرمایا؟ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ یہ صرف آپ کی ذات پاک ہے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ماشاءاللہ بڑی عمر پائی، 72 سال تک آپ حیات رہے، اور آپ کا وصال جو ہے وہ رملہ میں ہوا، آپ نے سارا اپنا وقت جو ہے وہ شام میں گزارا، اور سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ میں آپ قاضی بھی رہے، چیف جسٹس بھی رہے، اور اس دوران آپ نے جو سب سے آخری جو بات آپ کی ہے وہ بڑی کمال کی بات ہے، وقت ہمارا ایک آدھا منٹ رہ گئے، وہ آپ کو میں ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ جب آپ کا وصال کا وقت آیا نا جی، ظاہر ہے آپ نے بہت ساری حدیثیں ہیں، چونکہ بدری صحابی ہیں، بڑا درجہ ہے آپ کا، بدری صحابی، آغاز اسلام سے آپ وسلم کے ساتھ ہیں، تو لوگ آئے، آپ نے پوچھا لوگوں نے، جی ہاں جی کیسے احوال ہیں؟ تانتا بندھا ہوا تھا، قافلے آ جا رہے تھے۔ آپ نے آخری لمحے میں فرمایا کہ میں نے تمہیں جتنی حدیثیں تھیں وہ ساری بیان کر دی ہیں، ساری حدیثیں میں نے تمہیں سنا دی ہیں، ایک حدیث ایسی تھی جو میں نے تمہیں بیان نہیں کی تھی، وہ آج وہ تمہیں حدیث بیان کر دیتا۔ وہ حدیث آپ سن لیجیے جو آپ نے بوقت وصال فرمائی، اور آپ کو پتا ہے کہ وصال کے وقت جو ایک بات ہوتی ہے نا، جسے آپ وصیت کہتے ہیں یا نصیحت کہتے ہیں، جو بھی کہہ لیں، وہ بڑی کمال کی ہوتی ہے، اور پوری زندگی کا کیا ہوتا ہے؟ نچوڑ ہوتا ہے۔ مسلمانوں ذرا وہ غور سے سننا،
وہ توجہ کے ساتھ سنا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوقت وصال 7 جمادی الاولیٰ 34 ہجری میں آپ نے فرمائی. آپ نے فرمایا من شاہدہ، یہ آپ کے الفاظ ہیں جو میں دہرا رہا ہوں، من شاہدہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علی النار. یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں بھی ویسے موجود ہے، وہاں سے بھی دیکھی جا سکتی ہے. ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دی. یہ الفاظ تھے اور آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا اعزاز دیا ہے، اتنا بڑا اعزاز دیا ہے کہ ہمیں کلمہ توحید اور رسالت نصیب فرمایا ہے، اور گواہی مل گئی بدری صحابی سے کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان جہنم میں جائے تو سوال بنتا ہے وہ کیوں گیا؟ کیا کلمہ توحید و رسالت ہمارے دلوں میں اترا نہیں ہے؟ صرف زبان سے تو بات نہیں بن سکتی نا. اقبال کے اس شعر پر میں بات ختم کروں گا تاکہ آپ جلدی سمجھ جائیں گے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ ہمارا دل و نگاہ مسلمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.